فضا میں آسمانی نغمے گونج رہے تھے، ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی۔ کائنات ایک عجیب و غریب مسحور کن آسمانی نور میں نہائی جگمگا رہی تھی۔ نیر اعظم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سر بسجود تھا۔ چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جھلملا رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں نرالی آب و تاب سے مزین تھیں۔ دیوں کی لوئیں خود بخود اونچی ہو گئی تھیں۔ رب ذوالجلال کی رحمت زمین کے اس ٹکڑے پر برس رہی تھی جہاں خدا کا حسین ترین شاہکار عالم وجود میں آنے والا تھا۔ بنت رسول علی ابن ابی طالب کی چہیتی شریک زندگی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا درد ذہ میں مبتلا، بے چین و بے قرار تھیں۔ ان کا پھول سا کم سن چہرہ پسینے کی شبنم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو ہر ماں کا انعام ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے حسن کو کاندھے سے لگائے بے چین ٹہل رہے تھے۔ جان سے پیاری بیوی کے کرب کا احساس بے چین و بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں عورت کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لب مبارک دعا کے لیے اضطراب سے ہل رہے تھے۔ اے رحیم و کریم، دنیا کے پالن ہار، بنت رسول پر رحم فرما۔ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی تکلیف سے مزمحل ڈیوڑی پر ٹہل رہے تھے۔ ماں کا دکھ صرف ماں کا حصہ ہے، کوئی اس درد کو بانٹ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب وحشی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی ذات کو منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جہالت کی اور دوسری لعنتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہودہ رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ اپنی قول کو فعل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو مہذب دنیا میں ملنے چاہیے۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہیں بڑے شوق اور انہماک سے علم کی دولت سے مالا مال کیا، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر ہمیشہ تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر جھکتے تھے، انہیں بیٹی کی اس طرح عزت کرتے دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کی وقت کرنے لگے تھے۔ بیٹی کا باپ ہونا گالی نہیں، ایک قابل فخر بات سمجھا جانے لگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سن بلوغت کو پہنچیں تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغام آنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹال دیا۔ لوگ بڑے خیال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کے لیے کیسے بر کی تلاش ہے، ارادہ کیا ہے، جوان بیٹی کو کب تک بٹھائے رکھیں گے۔ بیٹی باپ کے سینے کا بوجھ نہیں تھی جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھیں، جگر کا ٹکڑا تھیں۔ وہ اس کے لیے ایسا شوہر چاہتے تھے جو ہر طرح سے ایک مکمل انسان ہو، جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک معین اور معاون کی ضرورت تھی، ایک ایسا شریک کار جو ان کا بوجھ بانٹ سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکیں، جو ان کے پیغام کو اپنی روح میں جذب کر سکے اور اسے دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس وقت صرف 7 افراد دائرہ اسلام میں آئے تھے، ان کی جان و مال کی خیریت نہیں تھی، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسے میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور پکار کر کہا، کون ہے تم میں جو میرا معین و مددگار بننے کو تیار ہے؟ بنی ہاشم کے سبھی معزز اصحاب شریک کے جلسہ تھے، مگر کسی نے لبیک نہ کہا۔ لوگ کھل کر اظہار خیال کرتے جھجکتے تھے، مخالفین کے خوف سے ہچکچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید بھری نظروں سے سب کا منہ دیکھ رہے تھے، مگر سب خاموش تھے اور آنکھیں چرا رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک لڑکا جس کی عمر مشکل سے 10-12 سال کی ہوگی مجمع میں سے اٹھا اور نہایت دلیرانہ انداز میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا معین و مددگار بننے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے، بھلا ایک کم سن لڑکا اتنا عظیم بوجھ کیسے اٹھا سکے گا؟ مگر پیغمبر اسلام کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، فکر و تردد کے آثار یکسر غائب ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کم سن بچہ ان کا چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دلیری اور صاف گوئی سے بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، فضیلت عمر سے نہیں، عقل اور جرت سے ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، میرا جسم بھی تنو مند نہیں، مگر میرا دل آپ کا موتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔
اس دن انہوں نے اپنا عزیز ترین دوست، ہونہار شاگرد اور بہادر و جری ہم رکاب پا لیا۔ بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر وقت صرف کیا۔ دونوں ہر دم ساتھ رہنے لگے، ایک دراز قد نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تب بھی سائے کی طرح ساتھ رہے، بڑے بڑے مارکوں میں دامن نہ چھوڑا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزیز تھے، اور جب بھی کوئی انتہائی خطرے کا موقع آتا تو وہ بے دریغ علی کو سامنے کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی پر اعتماد تھا، اور حضرت علی بھی ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ فتح ان کی زر خرید لونڈی تھی، وہ جس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کرتے فتح یقینی بن جاتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتے تھے، ڈھال کی بجائے دوسرے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی۔ ان کی 2 تلواریں ہی سپر کا کام بھی کرتی تھیں۔ لوگ انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا کرتے تھے۔ چند دوستوں نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب سے کہا، آپ قسمت آزمائی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے وہ آپ کا پیغام ضرور منظور کر لیں گے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ جہاں سے شاہوں کو جواب مل گیا وہاں میری کیا گنتی ہوگی؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ دوستوں نے جواب دیا، آپ غریب و نادار صحیح، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو وہ آپ ہی کو پسند کر چکے ہیں، خود اپنے منہ سے کہتے تکلف ہو رہا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ پیغام دیں، چاہے وہ منظور کریں یا نہ کریں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پسند فرماتے تھے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ حضرت علی کی بہادری کا ڈنکا دور دور تک بج رہا تھا۔ وہ خود اپنی صفات سے بے خبر تھے، اپنے بارے میں کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ وہ غریب تھے، انہوں نے جو ملک فتح کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کے لیے کیے تھے۔ ان کے پاس محل 2 محلے نہیں تھے، نہ زر و جواہر اور لونڈی غلام، مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا۔ جب مہمات سے فرصت ملتی بنجر اور خشک زمین کی کاشت کر کے کھجوروں کے باغات لگاتے تھے، جہاں فشانی سے ان کی سینچائی کرتے، پھر جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ آپ پاشی میں مصروف تھے۔ جب دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغام دینا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی، تو آپ اس پر راضی ہو گئے۔ پانی کا ڈول ایک طرف رکھا، گھر جا کر غسل کیا، اپنے ہاتھ کا دھلا پیوند لگا لباس پہنا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا، دروازہ کھول دو، ہمارا بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی ابن ابی طالب کچھ شرمائے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ آؤ آؤ علی، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ ہر دروازہ چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ نہایت گھبرائے ہوئے تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ یہ موقع بڑا نازک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ان کے طور طریق سے بھانپ گئے کہ علی کیا کہنے آئے ہیں۔ انہیں بھی علی کے منہ سے بات سننا تھی۔ مسکراہٹ روک کر پوچھا، علی کیا قصہ ہے؟ تم کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا کسمسائے، پیشانی سے پسینہ پونچھا، پھر جی کڑا کر کے کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر پوچھا، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، بس یہ تن کے کپڑے ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ذرا بختر، میرا بس یہی کل اثاثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تلوار تو ایک سپاہی کے لیے نہایت ضروری ہے، گھوڑے کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا، مگر ذرا بختر کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ خدا تمہارا محافظ ہے، تمہیں اور کسی کی حفاظت کی حاجت نہیں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرا بختر بطور مہر پیش کر دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ، علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ تمہارے خاص کار ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پلکیں جھکی رہیں، وہ کچھ بھی بول نہ سکیں۔ 3 بار باپ نے بیٹی سے یہی سوال کیا،
جب وہ خاموش رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ علی تمہیں پسند ہیں، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، تم شرم و حیا کی وجہ سے خاموش ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پھر بھی خاموش رہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند دوستوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ زیرہ بختر جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مہر پیش کی تھی، اسے فروخت کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز خریدا گیا۔ 2 چکیاں، 2 گھڑے، 1 چرخہ، 1 چادر اور چند پیالے اور چند رکابیاں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی کے بزرگ تھے۔ باقی جو رقم بچی ان سے ولیمے کی دعوت کا انتظام ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، جاؤ علی، اہل مدینہ کو اپنے ولیمے کی دعوت دے آؤ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اتنا تھوڑا سا کھانا اور مدینے کے ہر خاص و عام کی دعوت، مگر دم بخود تھے، بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سوچا اگر واقعی اہل مدینہ بلاوا پا کر آ گئے تو غضب ہو جائے گا، بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لہٰذا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑی دھیمی آواز میں پکارا، اے اہل مدینہ، علی ابن ابی طالب کے ولیمے کی دعوت ہے، شرکت فرما کر عزت افزائی کیجیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یوں ہولے سے پکاریں گے تو جو سنیں گے آ جائیں گے، جو نہیں سن پائیں گے نہیں آئیں گے، اچھا ہی ہے کہ کم مہمان آئیں، کھانا بہت کم مقدار میں ہے۔ مگر ہوا کو جو شرارت سوجی تو حضرت علی کی آواز کو لے اڑی اور گلی گلی کوچا کوچا خبر پہنچ گئی۔ جب بلاوا دے کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ جوق در جوق پیدل اور ناکوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی دعوت، کون احمق تھا جو چھوڑ دیتا؟ پوری مدینہ کی خلقت ٹوٹ پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کیسے پورا پڑے گا؟ ذرا مہمانوں کی ریل پیل تو دیکھیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کر کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کھایا اور بچایا، کوئی ہوکے کا مارا پیٹ کا تنور بھرنے نہیں آیا تھا، سب برکت کا نوالا کھا کر سیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ اپنے سب سے پیارے رفیق اور شریک کار اور لائق ترین شاگرد کے ہاتھ میں دے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حجرہ نور سے جگمگا اٹھا، در و دیوار بقعۂ نور ہو گئے۔ حضرت اسماء ہڑبڑائی ہوئی حجرے سے باہر نکلیں، علی بیٹا مبارک ہو، خدا کی قسم بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور فرمانے لگے، لاؤ اسماء، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ ہمیں ذرا دکھاؤ۔ حضرت اسماء عرض کرنے لگیں، ذرا صبر کیجئے، نہلا دھلا کر ابھی لاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی طہارت بخشی ہے، تم ہمیں ایسے ہی دے دو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ نانا جان نے بچے کو سینے سے لگایا اور بے اختیار چومنے لگے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، علی واللہ ذرا بیٹے کو دیکھو، تم خوش نصیب ہو، اور اے فاطمہ، خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا، یہ بڑے نصیب والا ہے، ایک دن یہ دنیا کا ہادی اور رہنما بنے گا، لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے یاد کریں گے۔ اے علی، تمہیں یہ بے مثال بیٹا مبارک ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار مسکرا دیے اور عرض کرنے لگے، یہ آپ کا ہے، مجھ سے زیادہ اس پر آپ کا حق ہے، جو فضیلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی، یہ آپ کی گود میں پلے گا، خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، خدا سے دعا ہے کہ تم اور فاطمہ خوش رہو اور پھلو پھولو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو زانوں پر لٹایا۔ حضرت علی خاموش کھڑے حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یوں بچوں کی طرح خوشی سے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے کان میں اذان کہی، پھر دوسرے کان میں اقامت کہی، اور پھر بچے کے ننھے ننھے ریشمی ہاتھ چومنے لگے۔ حسن اور حسین اوپر تلے کے بھائی تھے، دونوں کی پیدائش 1 سال کے اندر ہوئی تھی، مشکل سے دونوں میں سال بھر کا فرق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے، ان کا اپنا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا تھا، اس لیے نواسوں کو بیٹوں کی طرح پالا۔
ان بچوں کو دیکھ کر وہ بس اپنے نواسوں کے نانا بن جاتے تھے۔ یہ سادگی ہی ان کی عظمت کی نشانی تھی۔ ان کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ بچوں کو دیکھے بغیر چین نہ پڑتا۔ صبح اپنے گھر سے نکل کر سیدھے بیٹی کے گھر جاتے، بچوں کی خیریت پوچھتے، رات کو روئے تو نہیں، آرام سے سوئے؟ سیدہ فاطمہ مسکرا کر جواب دیتی، جی ہاں سب خیریت رہی، بابا جان آپ خواہ مخواہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں۔ تب انہیں اطمینان ہو جاتا اور وہ مسجد تشریف لے جاتے۔ واپسی میں پھر بچوں کو دیکھنے جاتے، تھوڑی دیر انہیں کھلاتے، پھر گھر جاتے تھے۔ کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخر میں بچوں سے رخصت ہوتے اور لوٹ کر سیدھے بچوں کے پاس جاتے۔ جب حسنین کریمین ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے، وہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے وقت نانا جان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ فرما رہے تھے کہ حسین بھاگتے ہوئے آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اٹھے اور سینے سے لگا لیا، انہیں بہلایا۔ جب حسین چپ ہو گئے تو پھر خطبہ جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بچوں سے ہی پیار تھا۔ آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے۔ بچے جو دنیا کا مستقبل ہیں۔ حسن اور حسین کو نانا جان اور والدین کی محبت برابر ملتی تھی، پھر بھی بچوں میں کبھی ضد ہو جاتی اور بحث چل نکلتی۔ ایک دن دونوں نے تختیاں لکھیں اور نانا جان سے پوچھا، بتائیے کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، جاؤ اپنے بابا جان سے پوچھو، وہ تو بہت خوش خط ہیں۔ بچے باپ کے پاس گئے۔ بابا جان نے کہہ دیا، اپنی امی جان سے پوچھو، وہ بتائیں گی۔ جب مقدمہ ماں کے سامنے پیش ہوا تو وہ تذبذب میں پڑ گئیں، کہنے لگیں دونوں کی لکھائی ٹھیک ہے۔ بچے ضد کرنے لگے، نہیں یہ بتائیے کہ زیادہ اچھی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، یہ فیصلہ ذرا مشکل ہے، مگر ٹھہرو ایک کام کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گلے میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار توڑ کر زمین پر بکھیر دیا، بس تم میں سے جو سب سے زیادہ موتی چن لے اسی کی لکھائی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ بچے جلدی جلدی موتی چننے لگے۔ ایک موتی گرنے سے 2 ٹکڑے ہو گیا، دونوں نے آدھا آدھا لے لیا۔ پھر جب موتی گنے گئے تو دونوں کے پاس برابر موتی نکلے، ایک کا آدھا آدھا ٹکڑا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ بچے یہ سن کر قائل ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور مشق کی ضرورت نہیں، تمہیں محنت جاری رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرصت کا وقت عموماً بیٹی کے ہاں گزارا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرن کا بچہ لے کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت امام حسین کہیں ادھر ادھر کھیل رہے تھے، حسن سامنے بیٹھے تھے۔ نانا جان سے انہوں نے وہ بچہ لے لیا۔ جب حسین آئے تو ہرن کا بچہ بھائی کی گود میں دیکھ کر بسورنے لگے، نانا جان ہمیں بھی ہرن کا ایک بچہ دے دیجئے۔ بابا جان نے سمجھایا، تم دونوں اسی ایک بچے کو اپنا سمجھو۔ حسین کہنے لگے، نہیں وہ تو بھائی کا ہے، وہ ہمیں چھونے بھی نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہی حسین رو دیے۔ حسن نے بھی کچھ اوپری دل سے ہرن کا بچہ چھونے کی اجازت دی۔ حسین کو تسلی نہ ہوئی اور آنسو نہ تھمے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی بچہ لیے چلی آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی نانا جان نے فرمایا، لو حسین خدا نے تمہیں بھی ایک بچہ بھیج دیا، لو اب ذرا مسکرا دو۔ ہرن کا بچہ دیکھ کر حسین خوش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو پیار کرنے لگے۔ پھر نانا جان نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بچے اسی ہرنی کے ہیں، یہ اس کی خوشبو سونگتی اس کی تلاش میں آئی ہے، لہٰذا بچے اسے دے دو۔ بچے اداس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بچے نہیں دو گے تو تم اس ہرنی کو دکھ پہنچاؤ گے۔ سوچو اگر کوئی تمہیں تمہاری امی سے چھین لے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ بچوں نے کہا، امی جان تو بہت روئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہرنی بھی اپنے بچوں سے جدا ہو کر بہت روئے گی۔ یہ سنتے ہی بچوں نے فوراً ہرنی کے بچے چھوڑ دیے۔ ہرنی ان کو لے کر بھاگی نہیں، وہیں دودھ پلانے لگی، پھر وہ وہیں دن رات رہنے لگی۔ حسنین کریمین ہرنی کے ان بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ رحم اور رواداری بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھی۔ چھوٹی سی عمر سے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک دفعہ مسجد میں دونوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے۔ امام حسن نے چپکے سے کہا، حسین بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہیں۔ امام حسین کہنے لگے، ہاں اور اگر ٹوکا جائے تو گستاخی ہوگی اور یہ برا مان جائیں گے۔ امام حسن کہنے لگے، مگر کسی کو غلطی کرتے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا بھی تو غلط ہے، وہ تو انجانے میں غلطی کر رہی ہیں، گناہ ہم پر ہوگا۔
تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ بزرگ ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے وضو کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں۔ جب بچے وضو کرنے لگے تو بزرگ کو معلوم ہوا کہ وہ خود غلطی کر رہے تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بچوں تم ٹھیک وضو کر رہے تھے، میں ہی غلطی پر تھا، شکر ہے تم نے آگاہ کر دیا، ورنہ میں تو غلطی کیے جاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باپ کو دیکھتی کہ بہت لاڈ پیار کر رہی ہیں تو کہتی، بابا جان اتنا لاڈ نہ کیجیے، یہ خراب عادتیں پکڑ لیں گے، خود سر اور نافرمان ہو جائیں گے اور کہنا نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، محبت سے بچہ خراب نہیں ہوتا، وہ خود محبت کا لین دین سیکھتا ہے۔ جسے چاہنے اور چاہے جانے کا فن آتا ہو وہ انسان دنیا کے لیے رحمت لاتا ہے۔ حسن اور حسین کو نانا جان اور والدین کی طرف سے اتنی محبت ملی کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ گھر میں فاقے ہو جاتے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، مگر ان کے دل محبت سے لبریز رہتے تھے۔ دنیاوی چیزوں کی بے جا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہی نہ ہو پائی، جو آگے چل کر ملک گیری کی ہوس کی صورت اختیار کر لیتی۔ انہوں نے غربت میں ہنسنا اور خوش رہنا سیکھا۔ ایک دن عید کے موقع پر لوگ زرق برق لباس پہنے عیدگاہ جا رہے تھے۔ حسن اور حسین کے کپڑے پرانے تھے اور جا بجا پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ آخر بچے تھے، رو پڑے۔ نانا جان بے قرار ہو گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ بچے کہنے لگے، ہمارے کپڑے پرانے اور پیوند لگے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر باری باری بچوں کے لباس کے ہر پیوند کو چوما اور پھر پوچھا، ہمیں تو تمہارے پیوند بہت پیارے ہیں کہ تمہارے باپ کی گاڑھی کمائی سے یہ کپڑے بنے ہیں، بولو اب تو یہ پیوند برے نہیں لگتے؟ بچوں کو ایسا لگا ہر پیوند ستارے کی طرح جگمگا اٹھا۔ حسنین کریمین کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ پھر بچوں نے پوچھا، نانا جان آپ کے لباس پر بھی تو پیوند ہے؟ نانا جان فرمانے لگے، لباس پھٹا پرانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن داغدار نہ ہونے پائے۔ مگر پھر بچوں نے دیکھا کہ لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں، ناکوں پر سوار ہیں، تو پھر وہ قدرے پریشان ہو گئے۔ نانا جان نے پیار سے پوچھا، اب کیا بات ہوئی؟ حسنین کریمین عرض کرنے لگے، سب اونٹوں پر سوار ہیں اور ہم کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، تمہیں پیدل جانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہمارے کندھوں پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے پیدل چلتے دیکھا تو سب سواریوں سے اتر پڑے اور اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آج یہ بچے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، کل ان کے کاندھوں پر دین کا بوجھ ہوگا۔ بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر انہیں آگے سوجی اور کہنے لگے، نانا جان ہمارے اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ہمارے بال پکڑ لو۔ تھوڑی دیر بعد نئی شکایت پیدا ہوئی، نانا جان دوسرے اونٹ تو بولتے ہیں۔ نانا جان فوراً اونٹ جیسی آواز نکالنے لگے۔ بچوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ بار بار جھک کر اپنے نانا جان کو چومتے۔ یہ عجیب و غریب نظارہ تھا۔ لوگ بچوں کے ساتھ بچہ بنے قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک بزرگ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ پاس آ کر بچوں سے بولے، بچوں تمہاری سواری تو لاجواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، اور سوار بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ آج ہمارے کاندھوں پر دنیا کا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل روشن اور تابدار ہے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ایک دن ان کے جان سے پیارے نواسوں کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، صرف اس جرم میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس لیے وہ شروع ہی سے اپنی محبت کے ذریعے کچھ تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ان نواسوں نے بھی اپنے نانا کی محبت کا اس شاندار طریقے پر احترام کیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ نانا جان ایک تھے اور نواسے دو۔ ایک منی سی بہن تھی جو ان کی محبت کی حصہ دار بن گئی۔ نانا جان نے بچوں کے دل میں اس چھوٹی سی بہن زینب کی محبت بھر دی۔ دونوں بہن پر دل و جان سے فدا تھے۔ یہ ہنس مکھ حسین بچی سب ہی کو پیاری تھی۔ اب نانا جان کی گود میں ادھر ادھر حسن و حسین اور بیچ میں ننھی زینب بیٹھنے لگے۔ کہانیاں قصے سنتے سنتے سو جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سن ہو جاتے، مگر آپ ساکت بیٹھے رہتے۔ بیٹی انہیں گود سے اٹھانے آتی تو اشارے سے منع کر دیتے۔ محبت کی اتنی فراوانی کے بعد بچوں کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ سوچتے کہ گھر میں ہمیشہ کھانے کی قلت رہتی ہے، آدھے پیٹ کھا کر اٹھ جانا ہمیشہ کا دستور ہے، گھر میں کچھ اپنا نہیں، ہر شے پر دوسروں کا حق ہے، کبھی کوئی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو جی چاہے لے جائے۔
کبھی انکار نہیں ہوگا۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے سکھاتے ہیں۔ نانا جان اور باپ اگر پھٹے پرانے سے شرماتے تو بچوں کو بھی شرم آتی۔ امی جان اگر دن رات مفلسی کا ماتم کرتیں تو بچے سمجھتے کہ مفلسی ایک عذاب ہے۔ وہ تو اپنی مفلسی کو ایک طرح امتیاز سمجھنے لگے تھے۔ انہیں خدا نے وہ قناعت اور صبر و توکل دیا تھا جو سونے چاندی کا مرہون منت نہیں۔ جناب فضا کہنے کو غلام تھیں، مگر امی جان انہیں اپنے جیسے کپڑے پہناتیں۔ ان کی چادر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر جتنے پیوند بھی نہیں تھے۔ امی جان تو ادھر نئی چادر سر پر ڈالتیں اور ادھر کوئی حاجت مند روتا بسورتا ہوا نظر آ جاتا، جھٹ اپنی چادر اسے دیکھ کر وہی پرانی چادر اوڑھ لیتیں۔ مگر کوئی پرواہ نہیں، ہر پیوند چاند تاروں کی طرح روشن ہے کہ ہر پیوند پر نانا جان کے بوسے کی مہر ہے۔ امی جان فضا کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ایک دن سارا کام فضا کرتی ہیں تو دوسرے دن امی جان۔ فضا بوڑھی اور بیمار ہیں، اس لیے زیادہ کام امی جان ہی کرتی ہیں۔ جناب فضا کا دم پھول جاتا ہے، اس لیے سیدہ پاک چکی ہمیشہ آپ ہی پیستی ہیں۔ کبھی انہیں پسینے میں تر چکی پیستے دیکھ کر دونوں بچوں کو جوش آ جاتا ہے، ساتھ جڑ جاتے ہیں، بجائے مدد دینے کے الٹی چکی پھنسا دیتی ہیں۔ تب سیدہ پاک بہت مسکراتی ہیں، خوشامد کرتی ہیں کہ خدارا جا کر کھیلو، میں باز آئی ایسی تمہاری مدد سے۔ تب وہ خاموش رو بیٹھ کر سیدہ پاک کو جی بھر کر دیکھتے ہیں۔ ننھی زینب ان کے گھٹنے پر پڑی دودھ پیا کرتی۔ سیدہ پاک کی روح پہلی پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں۔ بابا جان دن بھر کام کر کے اکثر خالی ہاتھ آتے ہیں۔ ان کی آمدنی راستے میں لوگ ادھار مانگ لیتے ہیں جو کبھی واپس نہیں ملتی، یا کسی سال کی خالی مٹھی بھر جاتی ہے۔ سیدہ پاک کے منہ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکلتا۔ وہ بھلا بابا جان کو کیسے ٹوکیں؟ خود اپنی یہ حالت ہے کہ سوکھی روٹی تیار ہوئی، سب دسترخوان پر بیٹھے کہ سائل نے صدا لگائی، سب کے روٹیوں کی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ بچوں نے دوڑ کر سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹیاں فقیر کی جھولی میں ڈال دیں۔ اس پر سیدہ پاک مسکرا دیں، چکی جھاڑ کر پھر 2 روٹیاں پکاتی ہیں۔ بابا جان شہد کی خالی بوتل دیر تک جھکائے رہتے ہیں، چند بوندیں روٹیوں پر ٹپکتی ہیں اور پہلے ہی نوالے میں سحری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی ہی سے بھر جاتا ہے۔ حسین کو پانی سے بڑا پیار ہے۔ کتنا پانی پیتے ہیں، کس پیار سے مزے لے کر پیتے ہیں، جی ہی نہیں بھرتا، منہ میں گھونٹ لیتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان کا ہاتھ پانی کے باولے کی طرف بڑھتا ہے۔ حسن ان کی اس عادت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حسین اگر دنیا کا سارا پانی چڑیاں پی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ وہ حسین کو چھیڑتے ہیں۔ تب امام حسین علیہ السلام سہم کر پانی کے بادیے میں جھانکتے ہیں اور دیوار پر بیٹھی پیاسی چڑیا کو دیکھتے ہیں۔ کٹورا اس کے سامنے رکھ کر خود ذرا دور چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چڑیا سہمی سہمی آتی ہے، بڑی ہوشیاری سے پانی میں چونچ ڈبو کر گھونٹ بھرتی ہے، پھر ہوا میں چونچ اوپر اٹھا کر پی جاتی ہے۔ حسین اس کی کانپتی ہوئی گردن دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تراوٹ کی پریاں ناچ اٹھتی ہیں۔ چڑیا کی حلق میں اترتا پانی حسین کے دل و دماغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس وقت جب کہ آپ امام علی مقام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں اسماء، ایک سرکش گروہ اسے قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا کیونکہ ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت ام الفضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس کی زوجہ تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب میں دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر صفین جاتے ہوئے کربلا کے مقام سے ہوا تو آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اتنا گریہ فرمایا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے ایک مقام کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تاکہ میں اسے سونگھوں۔ جب میں نے وہ مٹھی دیکھی تو اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یہی جگہ ان کا پڑاؤ یعنی قیام گاہ ہوگی، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کے بعض افراد کو اسی صحرا میں شہید کیا جائے گا جن کے حال پر زمین و آسمان بھی گریہ و زاری کریں گے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اکابرین نے امام علی مقام کی صورت اور سیرت میں اس مشابہت کا ذکر کیا ہے، خصوصاً آپ کی قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔